$40 ارب کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سی پیک کے ذریعے سے میاں نواز شریف لے کے آئے، چائنا سے ایگریمنٹ وہ کر کے آئے، اور یہ دوسرے لوگ جو ہیں یہ اس وقت دھرنے دے رہے تھے، یہ روک رہے تھے۔ چائنا کے صدر نے آنا تھا، ان کو کہا گیا کہ جی 2-3 دن کے لیے دھرنا جو ہے یہ آپ اٹھا لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آ کے رکھ لیں یہیں پہ۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، دورہ منسوخ ہو گیا، دھرنا نہیں اٹھایا۔ تو سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ بھی مکمل ہونے جا رہا تھا 2020 تک، تو پوری دنیا میں یہ بات عیاں تھی کہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے، لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی وجہ سے، سی پیک لانے کی وجہ سے اگلا الیکشن جو ہے وہ میاں نواز شریف کو، پی ایم ایل این کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اگلا الیکشن جو ہے وہ جیتیں گے، حکومت مسلم لیگ کی کنٹینیو کرے گی، اور یہ منصوبے بھی کنٹینیو کریں گے، اور یہ ملک جو ہے یہ ترقی پذیر سے ترقی یافتہ بن جائے گا۔ یہ بات اس وقت 2017 میں سب کو نظر آ رہی تھی، لیکن ایک سازش ہوئی اور مسلم لیگ نون کو روکا گیا۔ میاں نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی، اسے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا، اور اس سازش کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر جس کو لایا گیا اس نے آ کے اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا۔ ایسے منصوبے اور ایسے معاملات لایا وہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں ناگرا صاحب اور میاں اجمل آصف یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنے حلقے میں اپنے مخالف کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، اور جس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا وہ سارے چور ہیں اور ڈاکو ہیں، انہیں یہاں پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو آپ بتائیں کہ یہ معاشرہ، یہ ملک، یہ شہر چل سکتا ہے؟ اس آدمی نے آ کے یعنی طریقہ کاری یہ رکھا کہ جی میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے، اور جیلوں تک پیچھا کیا۔ اب اس کی بری نیت کی وجہ سے اور برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جیل میں پہنچایا ہے، اور جیل میں اسے ہر سہولت حاصل ہے۔ اسے وہاں پہ جم بنا کے دیا ہے کہ جی ایکسرسائز کریں، کبھی دیسی مرغی کا اسے دیسی گھی میں پکا کے ملتی ہے، کبھی اسے کوئی اور جو چیز وہ چاہتا ہے، ہر قسم کی سہولت اسے وہاں پہ میسر ہے۔ ہم نے کبھی آدھی زبان سے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ اس کی سہولتیں ختم کرو، اسے وہاں پہ جو ہے اس کے پنکھے، اے سی، باقی سہولتیں ساری بند کرو، لیکن اس کا عمل یہ تھا کہ اس نے جیلوں تک ہمارا پیچھا کیا۔ جیلوں میں اس بات کا اہتمام کیا کہ ان کو میڈیسن نہ ملے۔ امریکہ دورے پہ گیا ہوا تھا، وہاں پہ کہہ رہا تھا کہ میں واپس جا کے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹروں نے میاں نواز شریف کے سیل میں اے سی لگوا دیا ہے کہ وہ مریض ہے دل کا، تو اسے وہاں پہ ضرورت ہے، تو میں جاؤں گا تو میں جا کے اتاروں گا اس کو۔ یعنی یہ رویہ اس نے اپنایا، اور اس رویے کا پھر منطقی نتیجہ تھا کہ اس ملک نے بدحال ہی ہونا تھا۔ اس ملک کی ترقی جو 2017 میں نظر آ رہی تھی اس نے فارغ ہونا تھا، اور پھر وہی کچھ ہوا، اور آخر کار اس نے وہ عمل کیا
9 مئی کو، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ہمارے خلاف پرچے ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، سیاسی جماعت اور سیاسی کارکن کا احتجاج کرنا اس کا حق ہوتا ہے، لیکن اس حق کی بھی ایک لمٹ ہے کہ کہاں تک وہ احتجاج کرے گا تو سیاسی احتجاج تصور ہوگا، کہاں تک وہ احتجاج کرے گا تو اسے سیاسی کارکن ہونے کا فائدہ پہنچے گا، اور ایک وہ بھی حد ہے کہ جو ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے آگے اگر کوئی بڑھ کے کام کرتا ہے تو پھر اس کو سزا ملتی ہے۔ بلا شبہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت انہوں نے بنائی تھی، سوچ ان کی سیاسی تھی، چاہتے وہ سیاست کرنا تھے، لیکن ان کے لیڈر نے ان کو ایسے کام پہ لگا دیا کہ 9 مئی کے احتجاج میں انہوں نے وہ ریڈ لائن کراس کی۔ سیاسی کارکن کو احتجاج کا جو حق ہے، جو آئین اور قانون دیتا ہے، اسے یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہی ملک کے دفاعی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑے، وہ یہ حق بھی نہیں دیتا کہ وہ اپنی افواج کے اعلیٰ ترین افسروں کے گھروں میں گھس کے وہاں پہ جو ہے وہ آگ لگا دے، چیزیں چوری کر دے، وہ جی ایچ کے اوپر جا کے حملہ کر دے۔ یہ حق قطعاً نہیں ہے، یہ سیاسی احتجاج بھی نہیں ہے، اس کا کسی کو قانونی اور آئینی اختیار بھی نہیں ہے، اور اگر یہ کوئی کرتا ہے تو اس کی پھر معافی بھی نہیں ہے، اس کی پھر سزا اس نے بھگتنی ہے، اگر وہ کارکن ہے تب بھی، اور اگر وہ سیاسی جماعت ہے تب بھی۔ اس سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ انحراف نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس بات کو جائز قرار دے دیں کہ آپ کے شہداء کی نشانیوں کے اوپر، ان کی یادگاروں کے اوپر جا کے کوئی جوتے برسائے، ان کے مجسموں کو نیچے گرا کے ان کو توڑے، ان کو جوتے مارے، اور آپ کے دفاع کے جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کے دفتروں میں گھس جائیں اور ان کے گھروں کو جا کے آگ لگائیں، آپ کے دفاع کے سب سے بڑے آفس کے اوپر جا کے حملہ کر دیں اور آپ اس کا کوئی نوٹس نہ دیں، تو یہ تو پھر ریاست جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتی، ملک آگے نہیں چل سکتا۔ ایسا کرنے والے کو جو ہے وہ تو پھر سزا ملے گی، اور اسے پھر یہ کہنا کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمیں زیادتی ہو رہی ہے، وہ بھئی یہ زیادتی آپ نے کی ہے۔ ہمارے خلاف جب یہ کارروائیاں ہو رہی تھی تو ہم نے کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا، ہم نے تو سیاسی جماعت جو اس وقت برس اقتدار تھی ان کے اوپر بھی کبھی ہم نے کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ آن دی فلور آف دی ہاؤس اسمبلی میں کھڑے ہو کے میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، آپ کو مبارک ہو، جس طرح سے بھی بن گئے ہیں، اب آپ آئیں بیٹھے، ملک کو بہتر طور پہ چلانے کا کوئی انتظام کرتے ہیں۔ تو آگے سے جواب وہی تھا کہ میں نے تو تم کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں نے تو تمہیں جیلوں میں بند کرنا ہے، میں نے تو تم کو جو ہے وہ یہاں پہ رہنے نہیں دینا۔ وہی جواب تھا جس کا پھر بعد میں وہ خود ہی جو ہے وہ شکار ہوئے۔ تو 2017 میں جو ملک ترقی کے جس زینے پہ تھا اور یہ بات ہو رہی تھی کہ اگلا الیکشن ہر قیمت پہ مسلم لیگ نون جیتے گی، میاں نواز شریف جیتے گا اور ملک کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کرے گا، آج اس وقت جب الیکشن کی آمد ہے تو ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون جیتے گی، اس ملک میں اور پنجاب میں حکومت بنائے گی،
اس وقت کہہ رہے تھے کہ ملک کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جائے گی، لیکن اب ان 6 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو بحران سے بچائے گی۔ یہ فرق آیا ہے 6 سالوں میں۔